نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا یہ درس صلاۃ التسبیح کے بارے میں ہے۔ سب سے پہلے آیا یہ صلاۃ التسبیح نماز قرآن و حدیث سے ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے؟ نمبر 2، اگر ثابت ہے تو اس کا طریقہ اور فضیلت کیا ہے؟ نمبر 3، اس کے الفاظ کیا ہے، تسبیحات کے الفاظ کیا ہے اور اس کا معنی و مفہوم کیا ہے؟ نمبر 4، اس کو صلاۃ التسبیح کیوں کہتے ہیں؟ نمبر 5، اس کے مسائل فقہیہ، تقریباً اس کے 13 مسائل فقہیہ ہیں۔ ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ ان تمام مسائل کو دلیل کے ساتھ واضح کریں۔ سب سے پہلی بات کہ آیا صلاۃ التسبیح نماز قرآن و حدیث سے ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن پاک میں صلاۃ التسبیح کے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا ہے، اور البتہ احادیث مبارکہ میں متعدد احادیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد صحابہ کو مختلف اوقات میں اس کی تعلیم اور ترغیب فرمائی ہے۔ لہٰذا سند کے اعتبار سے جتنی بھی احادیث صلاۃ التسبیح کے بارے میں ہیں وہ سند کی حیثیت سے حسن لغیرہ کا درجہ رکھتے ہیں، لہٰذا قابل عمل ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ خلاف سنت ہیں اور بدعت ہے وہ غلط ہیں، کیونکہ یہ نماز احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا ہے، مؤید بالتعامل بھی ہے، صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اس کو ہر جمعہ پڑھا کرتے تھے، اسی طرح تابعین وہ بھی، اور اسی طرح ہر زمانے کے صلحاء لوگ خود بھی پڑھا کرتے تھے اور اپنے حلقہ درس میں بھی اس کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ بہرحال احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں۔ اس سلسلہ میں جامع الترمذی میں باب ما جاء فی صلاۃ التسبیح، پوری باب نمبر 343، پورا باب اس کے بارے میں آیا ہے۔ حدیث نمبر 463 اور حدیث نمبر 465 صلاۃ التسبیح کے بارے میں ہے۔ سنن ابی داود میں باب صلاۃ التسبیح باب نمبر 14 حدیث نمبر 1297، اسی طرح مشکات المصابیح میں، ابن ماجہ میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں، ان تمام کتب احادیث نے صلاۃ التسبیح والی احادیث کو نقل کیا ہے۔ تو سند کے اعتبار سے اس میں کوئی شک نہیں ہے، لہذا اس کو پڑھنا چاہیے۔ حدیث مبارک میں سب سے پہلی حدیث جو مشہور ہے وہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے عباس، اے میرے چچا، کیا میں تمہیں ایک عطیہ کروں، ایک بخشش کروں، ایک چیز بتاؤں، تمہیں 10 چیزوں کا مالک بناؤں؟ کس عجیب انداز میں شفقت کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دے رہے ہیں، شوق دلا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ تمہیں 10 چیزوں کا مالک بناؤں، جب تم اس کام کو کرو گے تو حق تعالی شانہ تمہارے سب گناہ، وہ 10 چیزیں اب یہاں سے شروع ہو گئی، پہلے اور پچھلے 2 ہو گئے، پرانے اور نئے 4 ہو گئے، غلطی سے کیے ہوئے اور جان بوجھ کر کیے ہوئے 6 ہو گئے، چھوٹے اور بڑے 8 ہو گئے، چھپ کر کیے ہوئے اور کھلم کھلا کیے ہوئے سب گناہ معاف فرما دیں گے۔ سبحان اللہ، جب تم وہ کام کرو گے تو میں تمہیں 10 چیزوں کا مالک بنا دیتا ہوں۔ وہ 10 چیزیں یہ ہیں کہ تمہارے پہلے گناہ اور پچھلے گناہ، پرانے گناہ اور نئے گناہ، غلطی سے کیے ہوئے گناہ اور جان بوجھ کر کیے ہوئے گناہ، چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ، چھپ کر کیے ہوئے اور کھلم کیے ہوئے گناہ سب ہی معاف فرما دیں گے۔ وہ کام یہ ہے کہ 4 رکعت نفل صلاۃ التسبیح کی نیت باندھ کر پڑھو، اور ہر رکعت میں جب الحمدللہ اور سورت پڑھ چکو تو رکوع سے پہلے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ پڑھو، یعنی 15 ٹائم پڑھو۔ پھر جب رکوع کرو تو 10 مرتبہ یعنی 10 ٹائم اس میں پڑھو۔
پھر جب رکوع سے کھڑے ہو تو 10 مرتبہ پڑھو، پھر سجدہ کرو تو 10 مرتبہ اس میں پڑھو، پھر سجدہ سے اٹھ کر بیٹھو تو 10 مرتبہ اس میں پڑھو، پھر جب دوسرے سجدہ میں جاؤ تو 10 مرتبہ اس میں پڑھو، پھر جب دوسرے سجدہ سے اٹھو تو دوسری رکعت میں کھڑے ہونے سے پہلے بیٹھ کر 10 مرتبہ پڑھو۔ ان سب کی میزان 75 یعنی 75 ہوئی۔ اسی طرح ہر رکعت میں 75 دفعہ ہوگا۔ اب آگے دیکھیں، اگر ممکن ہو سکے تو روزانہ 1 مرتبہ اس نماز کو پڑھ لیا کرو۔ سبحان اللہ۔ یہ نہ ہو سکے تو ہر جمعہ کو 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینہ میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ یہ بھی نہ ہو سکے تو ہر سال میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر بھر میں 1 مرتبہ تو پڑھ ہی لو۔ سبحان اللہ۔ کس عجیب انداز میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے فضائل سناتے ہیں، اس کی طرف ترغیب دیتے ہیں، اور پھر مزید یہ فرماتے ہیں ہو سکے تو روزانہ، اگر یہ نہ ہو سکے تو ہفتہ میں 1 دفعہ یعنی جمعہ کے دن پڑھ لیا کرو، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینہ میں، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں، اور اگر سال میں بھی نہ پڑھ سکے تو عمر میں تو 1 دفعہ پڑھ لیا کرو۔ مطلب یہ کہ اس نماز کو ضرور پڑھے۔ بہرحال اس میں فضیلت، اس حدیث مبارک میں فضیلت بھی آئی اور اس کا طریقہ بھی آپ نے سنا۔ اس طریقہ کو 1 دفعہ پھر سے دہراتے ہیں تاکہ صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے۔ جب آپ نیت باندھیں گے، نیت تو یہ کہ آپ کے دل میں یہ ہو کہ میں 4 رکعت صلاۃ التسبیح نماز پڑھتا ہوں۔ اللہ اکبر، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، سورہ فاتحہ ولا الضالین آمین تک پڑھو۔ اس کے بعد ایک سورت پڑھو، جو بھی سورت آپ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں۔ آسانی کے لیے آپ 4 کل پڑھیں تاکہ گنتی میں کوئی مشکل پیش نہ آئے، آپ کو کوئی تشویش نہ ہو، تو اس وجہ سے تجویز یہ ہے کہ قل یا ایھا الکافرون پڑھو تاکہ آپ کو یاد رہے۔ بالفرض آپ نے قل یا ایھا الکافرون سورت پڑھی، جب یہ سورہ مکمل ہو جائے تو ابھی 15 ٹائم آپ کو یہ تسبیحات پڑھنے ہوں گے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 دفعہ پڑھو۔ پھر آپ رکوع میں جائیں، رکوع میں 10 دفعہ پڑھیں، پھر رکوع سے جب آپ کھڑے ہو جائے جس کو قومہ کہتے ہیں، اس قومہ میں 10 دفعہ پڑھو، پھر سجدہ میں جائے، سجدہ میں 10 دفعہ پڑھو، پھر جب سجدوں کے درمیان آپ بیٹھ جائے جس کو جلسہ کہتے ہیں اس میں 10 دفعہ پڑھو، پھر دوسرے سجدہ میں 10 دفعہ پڑھو، پھر جب دوسرا سجدہ مکمل ہو جائے اللہ اکبر کہیں، اور اس پہلے طریقے کے مطابق آپ کو اٹھنا نہیں ہے، بیٹھ جائے، 10 دفعہ تسبیحات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں، اور اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں۔ دوسری رکعت کس طریقے سے شروع کریں گے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اسی طرح سورہ فاتحہ ولا الضالین آمین تک پڑھو۔ اس کے بعد ایک سورہ، بالفرض آپ نے سورہ اخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، جب یہ سورہ مکمل ہو جائے اس کے بعد 15 ٹائم پڑھو، جس طرح پہلی رکعت آپ نے مکمل کی اسی طریقے سے 15 دفعہ اس میں پڑھو، پھر رکوع میں 10 ٹائم پڑھو، رکوع کے بعد قومہ میں 10 ٹائم پڑھو، سجدوں میں پڑھو، اسی ترتیب کے ساتھ پھر تیسری رکعت اور چوتھی رکعت آپ مکمل کر لیں۔ یہ ایک طریقہ ہو گیا۔ دوسرا طریقہ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے تعلیم فرمائی ہے، اور وہ جامع ترمذی میں حدیث نمبر 465 میں نقل کیا ہے۔ وہ دوسرا طریقہ بنسبت اس پہلی طریقے کے آسان لگتا ہے۔ بہرحال جو بھی آپ کے لیے آسان ہو، لیکن وہ دوسرا طریقہ بھی سیکھ لیں، جو بھی آپ کو اچھا لگے اور آسان لگے پڑھ سکتے ہیں۔ وہ دوسرا طریقہ یہ ہے، آپ نے صلاۃ التسبیح کی نیت باندھ لی، اللہ اکبر، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اب ولا الہ غیرک کے بعد 15 ٹائم 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 دفعہ یہاں پر مکمل کر لو۔ اس کے بعد
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ سورہ فاتحہ مکمل پڑھو، ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ اس سورہ کو مکمل کیا، اس کے بعد آپ کو 10 دفعہ پڑھنا ہوگا۔ 10 دفعہ پڑھ لے، پھر رکوع میں جائے 10 دفعہ پڑھ لے، قومہ میں 10 دفعہ پڑھ لے، سجدہ میں 10 دفعہ پڑھ لے، جلسہ میں 10 دفعہ پڑھ لے، پھر دوسرے سجدہ میں 10 دفعہ پڑھ لے۔ تو اس طریقے سے اس رکعت میں دوسرے سجدے تک یہ 75 ٹائم مکمل ہوا۔ اس کے بعد آپ ڈائریکٹ کہیں اللہ اکبر، اور دوسری رکعت کے بالکل سٹارٹ یہاں سے لے لیں، تسبیحات سے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 ٹائم پہ یہاں مکمل کر لیں۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ولا الضالین آمین تک پڑھ لیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سورت میں لائیں، سورت کے بعد پھر آپ 10 ٹائم پڑھ لیں، پھر رکوع میں 10 ٹائم پڑھ لیں، رکوع کے بعد جب آپ کھڑے ہو جائے قومہ میں 10 دفعہ پڑھ لیں، پھر سجدہ میں جائے 10 دفعہ پڑھ لیں، پھر سجدوں کے درمیان یعنی جلسہ میں 10 دفعہ پڑھ لیں، پھر دوسرے سجدہ میں 10 دفعہ پڑھ لیں۔ تو اس طریقے سے آپ کی وہ 75 کا عدد یہاں پر 75 ٹائم یہاں پر مکمل ہوا۔ پھر آپ تشہد کے لیے بیٹھ جائے، عبدہ و رسولہ تک پڑھ لیں، اور پھر آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ تیسری رکعت پھر تسبیحات سے 15 دفعہ اس میں تسبیحات پڑھیں، اسی ترتیب سے جو پہلی اور دوسری رکعت میں نے آپ کو عرض کی، اسی طریقے سے وہ تیسری رکعت اور چوتھی رکعت مکمل کر لیں۔ بہرحال یہ 2 طریقے ہوئے، جو بھی طریقہ آپ کے لیے اچھا لگے، آسان لگے، اس کے مطابق آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں البتہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے طریقے کی تعلیم فرمائی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ اب سوال نمبر 2، تسبیحات کے الفاظ اور اس کا معنی و مفہوم۔ تو تسبیحات ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ان تسبیحات کو خوب یاد کر لے، بعض لوگ اس کے پڑھنے میں بہت غلطی کرتے ہیں۔ اس کے الفاظ اس طرح ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کا معنی و مفہوم ہے، سبحان اللہ، پاک ہے اللہ جل شانہ ہر قسم کے عیب اور نقصان سے، والحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، ولا الہ الا اللہ، عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے، واللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ یہ تو اس کا معنی و مفہوم ہوا۔ سوال نمبر 3 ہے، اس کو صلاۃ التسبیح کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کو صلاۃ التسبیح اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس میں یہ تسبیحات کا ورد بہت زیادہ ہوا ہے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ 4 رکعتوں میں 300 تسبیحات پڑھنے ہیں، ہر رکعت میں 75 مرتبہ پورا کرنا ہے، تو اس میں یہ تسبیحات زیادہ پڑھے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے اس نماز کا جز اعظم، بڑا جز جو ہے وہ تسبیحات ہیں، تو اس وجہ سے اس کو صلاۃ التسبیح کہتے ہیں۔ وہ طلبہ اس کو کہتے ہیں تسمیۃ الکل باسم الجزء کے قبیل سے ہیں۔ بہرحال سوال نمبر 4، اب مسائل کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو پہلا مسئلہ، کیا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ کیونکہ یہ تسبیحات جو پڑھتے ہیں اس کو ہم تیسرا کلمہ کے نام سے جانتے ہیں، کہ ہم سکھاتے ہیں بچوں کو کہ تیسرا کلمہ تمجید، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ چونکہ عادت اس طرح ولا حول ولا قوت کا پڑھنے کا عادت ہے، تو کیا ان الفاظ کو ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم الفاظ اس کے ساتھ پڑھ سکتے یا نہیں پڑھ سکتے؟
تو جواب یہ ہے کہ بالکل پڑھ سکتے ہیں، بہتر ہے کہ آپ پڑھ لیں، کیونکہ ایک حدیث مبارک میں آقائے نامدار آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو اس کی تعلیم بھی فرمائی ہے۔ وہ حدیث یہ ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو حبشہ بھیج دیا تھا۔ جب وہ وہاں سے واپس مدینہ طیبہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گلے لگایا۔ دیکھیں یہ بھی سنت ہے، ان کو گلے لگایا۔ نمبر 2، اور پیشانی پر بوسہ دیا۔ یہ بھی جب کوئی سفر سے واپس آ جائے تو پیشانی پر بوسہ دینا یہ بھی سنت ہے۔ پھر فرمایا میں تجھے ایک چیز دوں، ایک خوشخبری سناؤں، ایک بخشش کروں، ایک تحفہ دوں؟ انہوں نے عرض کیا ضرور۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 رکعت نماز پڑھ لو، اور پھر اس کو وہ طریقہ سکھایا۔ اس حدیث میں ان 4 کلموں کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی آیا ہے۔ تو لہٰذا اس حدیث کی روح سے اگر کوئی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس کو شامل کرے تو بہتر ہے۔ حضرت زکریا رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے اگر کبھی کبھی اس کو بڑھا لے، یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو بڑھا لے تو اچھا ہے۔ بہرحال پڑھ سکتے ہیں، اور امید ہے انشاءاللہ اس میں ثواب زیادہ ہوگا۔ لیکن اگر کوئی صرف وہ 4 کلمات پڑھنا چاہے تو جس کی تعلیم احادیث مشہورہ میں آئی ہے تو بالکل درست ہوگا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک بھی بالکل ٹھیک ہے۔ مسئلہ نمبر 2، اس نماز کو کب پڑھا جائے؟ تو اس کا جواب بزبان حدیث، جس کو امام ابو داود رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سنن ابو داود میں بھی ذکر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی کہتے ہیں مجھ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل صبح کو آنا، تم کو ایک بخشش کروں گا، ایک چیز دوں گا، ایک عطیہ کروں گا۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں ان الفاظ سے یہ سمجھا کہ آپ علیہ السلام کوئی مال عطا فرمائیں گے۔ جب میں حاضر ہوا تو فرمایا کہ جب دوپہر کو آفتاب ڈھل چکے تو 4 رکعت نماز پڑھو۔ اس طریقے سے بتایا جو ابھی حدیث گزری ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر تم ساری دنیا کے لوگوں سے گناہ گار ہوگے تو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس میں بتایا کہ جب دوپہر کو آفتاب ڈل جائے، جب سورج یعنی جب زوال کا ٹائم ہو جائے، جب نصف النہار کا ٹائم ختم ہو جائے، مڈ ڈے کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے تو آپ 4 رکعت نماز کو پڑھ لو۔ تو پیارے آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے زوال کا ٹائم تجویز فرمائے۔ وہ صحابی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر اس وقت میں کسی وجہ سے نہ پڑھ سکوں تو ارشاد فرمایا کہ جس وقت ہو سکے دن میں یا رات میں اس کو پڑھ لیا کرو۔ تو بہتر ٹائم اس حدیث کی روح سے یہ ہے کہ اس کو زوال کے بعد، دن کے وقت میں جو زوال کا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم اس کو پڑھ لیا کریں۔ اس کے علاوہ ایک مسئلہ سمجھیں، صلاۃ التسبیح کے بارے میں بھی اور عام نوافل کے بارے میں بھی، کہ عام نوافل ہو یا صلاۃ التسبیح ہو اس کو آپ 5 ٹائموں میں نہیں پڑھ سکتے۔ فرسٹ نمبر ٹائم جو ہے صبح صادق کے بعد، جب صبح کی اذانیں ہو جائے اس کے بعد آپ اس کو نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اذان کے بعد صرف 2 رکعت سنت اور 2 رکعت فرض آپ علیہ السلام سے ثابت ہے، نفل نماز اس درمیان ثابت نہیں ہے۔ اور دوسرا ٹائم جب طلوع آفتاب ہو رہا ہو، جب سن رائز کا ٹائم ہو اس وقت آپ اس کو نہیں پڑھ سکتے۔ نمبر 3 جب زوال کا ٹائم ہو، نصف النہار کا ٹائم ہو، جو مڈ ڈے کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ جب ختم ہو جائے اس کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں، اور وہ زوال کے دوران آپ اس کو نہیں پڑھ سکتے۔ نمبر 3 جس ٹائم غروب آفتاب ہو رہی ہو، جب غروب آفتاب ہو رہی ہو اس وقت آپ اس کو نہیں پڑھ سکتے، یعنی غروب کے ٹائم نہیں، شام کے وقت جو غروب ہو رہا ہے اس وقت آپ نہیں پڑھ سکتے۔
اور نمبر 5 جب آپ عصر کی نماز ادا کر لیں، عصر کی نماز سے پہلے عصر کے ٹائم میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب آپ نے عصر کی نماز ادا کی تو عصر نماز کے بعد پھر غروب تک کوئی نفل وغیرہ آپ نہیں پڑھ سکتے، اسی طرح صلاۃ التسبیح بھی نہیں پڑھ سکتے۔ تو ان 5 ٹائموں میں اس کو نہ پڑھے، باقی ہر ٹائم آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 3، اس نماز میں کون سی سورہ پڑھی جائے؟ جواب یہ ہے کہ کوئی صورت متعین نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ وہ اس میں اذا زلزلت الارض والعادیات القاریہ اور سورۃ التکاثر پڑھا کرتے تھے، لیکن یہ ان کا ایک اپنا عمل تھا، شاید اس میں ان کے لیے آسانی تھی، اس وجہ سے اگر آپ اس کو پڑھنا چاہے بالکل پڑھ سکتے ہیں، اور سورہ پڑھنا چاہے اور بھی پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ میری تجویز ہے آسانی کے خاطر اور یاد رہنے کی خاطر، آپ کو یاد رہے گا، آپ 4 کل پڑھیں۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھیں، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھیں، تیسری رکعت میں قل اعوذ برب الفلق پڑھیں، چوتھی میں قل اعوذ برب الناس پڑھیں۔ تو اس صورتوں کی ترتیب سے آپ کو رکعتوں کی ترتیب اور گنتی انشاءاللہ یاد رہے گی، باقی جو بھی آپ پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 4، تسبیحات کی گنتی کیسے یاد رکھیں؟ تسبیحات کو کیسے گن لیں؟ تو یاد رکھیے ان تسبیحات کو زبان پر آپ نہیں گن سکتے، اس طرح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور آپ زبان سے کہیں 1، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 2، اس طرح بولیں۔ اور جب تیسری دفعہ بولے تو آپ پڑھیں تو آپ کہیں کہ 3، اسی طرح 4، 5، تو اس طرح زبان سے گنتی کہہ کر، عدد کہہ کر یہ کہنا، اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ البتہ اگر آپ انگلیوں کے ذریعے اس کو گننا چاہیں، ٹھیک ہے، انگلیوں کی اس طرح کہ ایک دفعہ پڑھ لے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور آپ نے یہ بالفرض آپ نے اس طرح کیا تھا، ٹھیک ہے، اور آپ ایک انگلی کو بند کریں، بالفرض اس کو اس طرح بند کر لیں، پھر دوسری دفعہ آپ اس طرح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ دوسری انگلی اس کو بھی اس طرح بند کر لیں، ٹھیک ہے، پھر تیسری دفعہ آپ پڑھ لیں، اس کو بند کر لیں۔ اسی طریقے سے بند کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یا آپ تسبیح ہاتھ میں پکڑ لیں، اس طرح تسبیحات کے ذریعے گن لیں تو جائز تو ہوگا لیکن کراہت کے ساتھ۔ تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ پڑھتے رہیں اور انگلی کو اپنی جگہ پر رکھ کر اس کو دباتے رہیں، اس طرح آپ نے انگلی رکھی ہے، بالفرض ایک دفعہ آپ نے تسبیحات پڑھ لی تو اس کو تھوڑا سا زور دیں، دبائیں، ٹھیک ہے، دبانے سے آپ کو احساس ہوگا، ٹھیک ہے، دوسری دفعہ پڑھ لے تو دوسری دفعہ اس کو دبائیں، تیسری دفعہ پڑھ لے تو تیسری انگلی اس کو اس طرح دبائیں۔ تو دبا کے پڑھنا اس طریقے سے انشاءاللہ آپ کو یاد بھی رہے گا اور یہ طریقہ درست بھی ہے۔ مسئلہ نمبر 5، اگر تسبیحات بھول جائیں تو کیا کریں؟ اگر تسبیحات بھول جائیں، ممکن ہے تسبیحات زیادہ ہے، اگر یہ بھول جائیں تو پھر کیا کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھولے ہوئے تسبیحات کو اختلاف سے بچنے کے لیے رکوع کے بعد نہ پڑھے، دونوں سجدوں کے درمیان میں نہ پڑھے، دوسری رکعت اور چوتھی رکعت کے لیے اٹھتے وقت نہ پڑھے، تو یہ بہتر ہے، کیونکہ قومہ اور جلسہ میں اسی طرح دوسری اور چوتھی رکعت کے لیے اٹھتے وقت اتنی تاخیر تو بالکل درست ہے جن کی تعلیم آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دی ہے۔ اس سے زیادہ تاخیر کرنا اور اس میں جو قضا تسبیحات ہے، بھولے ہوئے تسبیحات ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں تو اس پڑھنے کی وجہ سے زیادہ تاخیر ہو جائے گی، تو اس وجہ سے سجدہ سہو کا حکم لگ سکتا ہے۔ تو اختلاف سے بچنے کے لیے جو آپ سے تسبیحات رہ گئے ہیں، جو آپ بھول چکے ہیں، آپ جو قضا کر چکے ہیں، اس کو قیام کی حالت میں پڑھیں یا رکوع کی حالت میں پڑھیں،
یا دونوں سجدوں کی حالت میں پڑھے یا آخری قعدہ میں اس کو پڑھ لے تو یہ بہتر ہے۔ سوال نمبر 6، 2 رکعت پڑھے یا 4 رکعت پڑھے، یعنی یہ ہے تو 4 رکعت، تو اس کو 2 کر کے پڑھ لیں یا 4 رکعت ایک نیت کے ساتھ ایک سلام کے ساتھ پڑھیں۔ یہ سوال نمبر 6۔ سوال نمبر 7، تسبیحات کو رکوع میں اور سجدہ میں مکررہ تسبیحات یعنی سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ اس سے پہلے پڑھے یا بعد میں پڑھے۔ یہ سوال نمبر 7 ہے۔ سوال نمبر 8، اگر کسی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہو جائے تو سجدہ سہو کے سجدوں میں یہ تسبیحات پڑھے جائیں گے یا نہیں؟ یہ سوال نمبر 8 ہے۔ سوال نمبر 9، اگر تسبیحات زیادہ پڑھے تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ یہ 4 سوالات ہو گئے، سوال نمبر 6، 7، 8 اور 9۔ ان 4 سوالوں کا جواب اس حدیث مبارک میں موجود ہیں جو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے تعلیم فرمائی ہے۔ وہ حدیث نمبر 465 ہے۔ فرماتے ہیں فَإِن صَلَّى لَيْلًا فَأَحَبُّ إِلَيَّ أَن يُسَلِّمَ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ۔ فرماتے ہیں کہ اگر آپ اس کو رات کے وقت پڑھنا چاہتے ہیں تو میں پسند کرتا ہوں کہ اس کو أَن يُسَلِّمَ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ کہ ہر 2 رکعتوں پہ آپ سلام پھیریں، تو مطلب یہ ہوا کہ 2 رکعت پڑھ لیں۔ اگر رات کے وقت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر رات کے وقت آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو میں پسند کرتا ہوں کہ آپ اس کو 2 رکعت کر کے پڑھ لیں۔ وَإِن صَلَّى نَهَارًا اگر آپ اس کو دن کے وقت پڑھنا چاہتے ہیں فَإِن شَاءَ سَلَّمَ وَإِن شَاءَ لَمْ يُسَلِّمْ اگر آپ چاہے تو 1 سلام کے ساتھ پھر اس کو پڑھ لے یا 2 سلاموں کے ساتھ پڑھ لے۔ مطلب یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے پڑھ لے یا 4 رکعت ایک نیت کے ساتھ 1 سلام کے ساتھ پڑھ لے، دونوں کی اجازت ہے۔ لہٰذا اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اس کو 2 کر کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن 4 رکعت ایک نیت کے ساتھ 1 سلام کے ساتھ پڑھنا یہ زیادہ بہتر اس وجہ سے ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعتوں کی اکٹھی پڑھنے کی تعلیم فرمائی ہے۔ البتہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نفل پڑھتے تھے تو نفل کا 2 رکعت پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے، اس وجہ سے 2 رکعت پڑھ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن چونکہ اس کی تعلیم آپ علیہ السلام نے 1 سلام کے ساتھ 4 رکعتوں کی تعلیم دی ہے، اس وجہ سے افضل یہ ہے کہ 1 سلام کے ساتھ آپ 4 رکعت پڑھ لیں۔ لیکن اگر کوئی ضعیف ہے، کمزور ہے یا اس میں اس کو گنتی میں تکلیف ہوتی، پریشانی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے تسلی کے لیے، آرام حاصل کرنے کے لیے اور تھوڑے سے ریلیکس ہونے کے لیے 2 رکعت کر کے بھی صلاۃ تسبیح پڑھی جا سکتی ہے۔ سوال نمبر 7 کی تسبیحات کو رکوع میں پڑھے اور رکوع اور سجدہ میں مکررہ تسبیحات کے بعد پڑھے یا پہلے پڑھے، تو اس کا جواب فرماتے ہیں انہ قال یبدأ فی الرکوع بسبحان ربی العظیم وفی السجود بسبحان ربی الاعلی 3 ثم یسبح التسبیحات، کہ جب آپ رکوع میں جائیں تو پہلے رکوع کی جو مکررہ تسبیحات ہیں سبحان ربی العظیم اور سجدہ کے مکررہ تسبیحات سبحان ربی الاعلی پہلے اس کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ تسبیحات سبحان اللہ والحمد للہ الی آخرہ تک پڑھ لیں۔ سوال نمبر 8 تھا اگر کسی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہو جائے تو سجدہ سہو کے سجدوں میں یہ تسبیحات پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے، تو اس کا جواب یہ دیا ہے کہ قلت لعبد الله بن المبارك ان سہا فيها ايسبح في سجدة السهو 10 نشرا، کہ اگر سجدہ سہو لازم ہو جائے تو سجدہ سہو کے سجدوں میں 10 دفعہ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے، تو قال لا، تو جواب فرمایا کہ نہیں، اس میں نہیں پڑھیں گے۔ سوال نمبر 9 یہ تھا اگر تسبیحات زیادہ پڑھ لے تو پھر کیا مسئلہ ہے، تو جواب فرمایا انما ہی 300 تسبیحات، کہ یہ تو 300 مرتبہ تسبیحات ہے، بہرحال 300 دفعہ سے زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ تو اس حدیث کی زبان سے ان 4 سوالوں کا جواب آیا۔ سوال نمبر 10 یہ ہے
کہ صلاۃ التسبیح میں پہلی اور تیسری رکعت کے دونوں سجدوں کے بعد اللہ اکبر کہہ کر بیٹھے گا اور تسبیحات پڑھے گا. اس کے بعد دوسری اور چوتھی رکعت کے لیے اٹھتے وقت بھی تکبیر کہی جائے گی یا نہیں. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پہلے طریقے کے مطابق صلاۃ التسبیح پڑھنا چاہتے ہیں تو پہلی اور تیسری رکعت کے دونوں سجدوں کے بعد اللہ اکبر کہہ کر جب بیٹھے گا اور تسبیحات پڑھے گا تو اس تسبیحات کے بعد جب انسان چوتھی رکعت کے لیے اور اسی طرح دوسری رکعت کے لیے اٹھنا چاہے تو وہ دوبارہ اللہ اکبر کہے گا یا نہیں کہے گا. تو جواب ہے اس وقت تکبیر کہنا ثابت نہیں ہے، لہٰذا اس وقت تکبیر نہیں کہے گا. یہ احسن الفتاوی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 491 پر اس طرح لکھا ہے. بہرحال جب آپ دوسری رکعت کے لیے پہلے طریقے سے آپ صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں تو جب آپ 10 دفعہ دوسرے سجدے کے بعد جب آپ 10 دفعہ پڑھ لیں تو اس کے بعد اللہ اکبر کہیں اور بیٹھ جائیں. جب 10 دفعہ سبحان اللہ والحمدللہ پورا کریں تو دوسری رکعت کے لیے اٹھتے وقت پھر دوبارہ تکبیر نہیں کہنا. اور اسی طرح جب تیسری رکعت میں تسبیحات آپ پڑھ لیں تو پھر چوتھی رکعت کے لیے اٹھتے وقت آپ بھی تکبیر نہیں کہی جائے گی. بہرحال یہ تو تکبیر کا مسئلہ ہوا. مسئلہ نمبر 11، کیا جماعت کے ساتھ اس کو پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ تو جواب یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم منفرداً فرمائی ہے. یہ نہیں فرمایا کہ جماعت کے ساتھ اس کو پڑھ لیں، جماعت کے ساتھ اس کو پڑھ لیں، یہ نہیں فرمایا. یا کوئی صحابی نے کسی صحابی سے جماعت کے ساتھ پڑھنا ثابت نہیں ہے. اسی طرح کسی بھی تابعی سے جماعت کے ساتھ پڑھنا ثابت نہیں ہے، لہٰذا اس کو منفرداً پڑھنا چاہیے. ہاں چونکہ یہ نفل ہے اس وجہ سے نفل کو بھی بغیر اعلان کر کے بغیر اہتمام کر کے اگر 2 آدمی شامل ہو جائے امام کے ساتھ تو یہ جائز ہوگا. احسن الفتاوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 469 پر لکھتے ہیں، امام کے علاوہ 4 مقتدی ہو تو یہ جماعت بالاتفاق مکروہ ہے، اور مقتدی 3 ہو تو کراہت میں اختلاف ہے. 1 یا 2 مقتدیوں کے ساتھ جماعت اگرچہ بلا کراہت جائز ہے مگر اس میں بھی جماعت کی فضیلت نہیں ہے. تو لہٰذا ثابت ہوا کہ اگر 2 آدمی امام کے علاوہ 2 آدمی اور مل کر صلاۃ التسبیح کو جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو امام کے علاوہ 2 اور بندے اس کے ساتھ مل جائے تو اس میں کوئی کراہت نہیں ہے. البتہ 3 یا 4 اس میں کراہت ہے، لیکن پھر بھی اس کو منفرداً پڑھنا، اکیلے پڑھنا زیادہ افضل ہے. مسئلہ نمبر 12، کیا اس کو بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ ہاں اس کو بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک نفل ہے اور نفل نماز بیٹھ کے پڑھنا یہ درست ہے. مسئلہ نمبر 13، کیا اس سے گناہ کبیرہ معاف ہو جائیں گے؟ جواب، دوسری آیات و احادیث کی وجہ سے یہ مسئلہ ثابت ہے کہ گناہ کبیرہ کے معافی کے لیے توبہ شرط